بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج، جماعت نہم، مضمون اردو۔ آج ہم اردو کا سبق نمبر 3 قومی اتفاق پڑھیں گے۔ قومی اتفاق کے مصنف ہیں سر سید احمد خان، ماخوذ از مقالات سر سید، صنف ادب مقالہ یعنی تحقیقی، تنقیدی اور اصلاحی مضمون۔ سبق کی پڑھائی کرنے سے پہلے ہم مصنف کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ مصنف کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھنا اور اس کو سمجھنا، یاد کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بورڈ کے پیپر کا جو پہلا حصہ معروضی سوالات 15 نمبروں پر مشتمل ہے، اس میں زیادہ تر معروضی سوالات مصنف کے حالات زندگی میں سے آتا ہے، اس لیے آپ نے مصنف کے حالات زندگی کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ کر یاد کرنا ہے۔ بچوں، کسی بھی مصنف کے حالات زندگی پڑھتے ہوئے مندرجہ ذیل نکات کو ذہن نشین کریں۔ نمبر 1، ابتدائی دور۔ ابتدائی دور میں مصنف کی پیدائش، جائے پیدائش اور تعلیم آتی ہے۔ نمبر 2، ادبی خدمات اور کارنامے۔ نمبر 3، اسلوب۔ اسلوب مصنف کا انداز تحریر، لکھنے کا سٹائل، طریقہ کار۔ نمبر 4، تصانیف، مصنف کی لکھی کی کتابیں۔ نمبر 5، وفات۔ بچوں، اگر آپ ان تمام پوائنٹس کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا دیں تو کوئی مشکل نہیں کہ آپ کسی بھی مصنف کے حالات زندگی کو یاد کر سکیں۔ جس شخصیت کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے ان کا نام سید احمد بن متقی المعروف سر سید احمد خان ہے۔ بچوں، یہ سر سید احمد خان ہے، یہ آپ کے لیے کوئی نامعلوم شخصیت نہیں ہے، آپ نے ان کے بارے میں پہلے بھی پڑھا اور سنا ہے۔ سید احمد بن متقی المعروف سر سید احمد خان 19ویں صدی کا ایک ہندوستانی مسلم جو نظریہ عملیت کا عامل، مصلح اور فلسفی تھا۔ ان کا تعلق نبیل یعنی دانا خاندان سے تھا۔ ان کے تعلقات مغل خاندان سے کافی مضبوط تھے، اس لیے قرآن اور سائنس کی تعلیم دربار سے ہی حاصل کی۔ یونیورسٹی آف ایڈنبرا نے قانون میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری عطا کی۔ سر سید احمد خان کا شمار عناصر خمسہ میں بھی ہوتا ہے۔ سر سید احمد خان کا شمار عناصر خمسہ میں بھی ہوتا ہے۔ آپ عناصر خمسہ میں سر فہرست ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بچے عناصر خمسہ کسے کہتے ہیں؟ عناصر خمسہ میں 5 شخصیات آتی ہیں جنہوں نے اردو ادب کے لیے بہت سے کارنامے سر انجام دیے، بہت سی خدمات سر انجام دی۔ ان میں سر فہرست سر سید احمد خان، نمبر 2 مولانا الطاف حسین حالی، نمبر 3 محمد حسین آزاد، نمبر 4 ڈپٹی نذیر احمد اور نمبر 5 مولانا شبلی نعمانی آتے ہیں۔ اب ان کو عناصر خمسہ کیوں کہتے ہیں؟ ان شخصیات نے اردو ادب کی ترقی کے لیے بہت سے علمی کارنامے سر انجام دیے، اردو ادب کو قدامت پرستی سے نکال کر سادہ اور مقصدی نثر و نظم کو فروغ دیا، اردو نثر کو استدلال سے روشناس کروایا، اقلیت کو اپنایا۔ ان کے دلائل مضبوط اور زوردار ہوتے ہیں، سادہ اور عام فہم اسلوب سے ہر خاص و عام تک اپنی بات پہنچائی۔ مختصراً ان شخصیات نے جتنا بھی لکھا مقصدیت کے تحت لکھا، یعنی کہ چاہے وہ کوئی ناول، ڈرامہ، افسانہ یا کوئی مضمون ہے، اس میں کوئی نہ کوئی معاشرتی پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ سر سید احمد خان کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ 27 مارچ 1898 میں آپ کی وفات ہوئی۔
آپ کے والد کا نام سید متقی، والدہ کا نام عزیز النساء، آپ کی شہریت برطانوی، آپ کو انگریزی اور اردو زبان پر عبور حاصل تھا، آپ مصنف، فلسفی، شہ سوار، وکیل، سیاستدان اور مصلح تھے۔ آپ کو اسٹار آف انڈیا کا اعزاز بھی حاصل ہے اور آپ کو دو قومی نظریے کا اصل بانی بھی کہا جاتا ہے۔ بچوں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ نے جتنی بھی خاص پوائنٹس ہیں ان کو انڈر لائن کرنا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے۔ تو آپ نے اپنے ہاتھ میں ایک پینسل رکھنی ہے اور جہاں جہاں آپ کو کوئی خاص پوائنٹ لگتا ہے اس کو انڈر لائن کریں، ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ سر سید احمد خان دہلی کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے، دہلی کو انڈر لائن کیجیے۔ سر سید احمد خان دہلی کے ایک معزز علمی خاندان میں پیدا ہوئے، علم سے محبت آپ کو ورثے میں ملی، دہلی میں تعلیم حاصل کی، تعلیم سے فراغت کے بعد انگریزی حکومت کی ملازمت اختیار کی، محکمہ قانون میں مختلف عہدوں پہ فائز رہے، بجنور، حاجی پور، دہلی اور بنارس میں تبادلہ ہوتا رہا۔ 1857 کے ہنگامے کے وقت وہ بجنور میں تھے۔ 1857 یعنی جنگ آزادی، 1857 میں جنگ آزادی لڑی گئی۔ مسلمانوں اور ہندوؤں نے انگریزوں کے خلاف یہ جنگ لڑی تھی، جس میں مسلمانوں اور ہندوؤں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ سارا الزام مسلمانوں پہ ڈال دیا اور انگریزوں کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کو ابھارا۔ یہاں پر سر سید احمد خان نے مثبت کردار ادا کرتے ہوئے بہت سے انگریزوں کی جانیں بچائی، جس کے صلے میں نے سر کا خطاب ملا۔ آپ نے انگریزوں کی جانیں انسانی ہمدردی کے تحت بچائی تھی۔ وہ انگلستان بھی گئے، وہاں انہوں نے مغربی تہذیب و تمدن کے طرز تعلیم کا خصوصی مطالعہ کیا۔ کیمبرج اور آکسفورڈ کی یونیورسٹیوں سے بہت متاثر ہوئے۔ کیمبرج یونائٹڈ کنگڈم اور آکسفورڈ انگلینڈ۔ آپ انگریزی تعلیم سے متاثر تھے، آپ انگریزی معاشرت سے ہرگز بھی متاثر نہیں تھے۔ وطن واپسی پر ایسی یونیورسٹیوں کا اجرا اپنے بھی ملک میں چاہتے تھے، یعنی آپ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی انگریزی تعلیم سے آراستہ ہوں تاکہ وہ انگریزوں کا مقابلہ کر سکیں۔ انہوں نے مسلم علی گڑھ کالج قائم کیا۔ مسلم علی گڑھ کالج 1875 میں قائم کیا گیا۔ ان کی وفات کے 22 سال بعد اسی کالج کو مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا۔ یہ ابتدائی دور تھا۔ نیکسٹ پیراگراف، سر سید نے اردو ادب اور اس کی ترقی میں نمایاں حصہ لیا۔ اردو زبان کی اشاعت کے لیے ان کے کارنامے سنہری حروفوں سے لکھے جائیں گے۔ سنہری یعنی حروفوں سے، یعنی کہ قابل قدر ہے۔ انہوں نے اردو نثر کو سلاست اور روانی کے زیور سے آراستہ کر کے قومی مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنایا۔ اردو نثر کو سلاست یعنی آسان کلام کو مشکل الفاظ سے پاک کرنا اور روانی بہاؤ یا بے تکلفی۔ قومی مقاصد کا اصول بنایا، یعنی کہ جتنا لکھا اس میں آپ نے قوم کے مقاصد کو مد نظر رکھا۔ سر سید نے مدح نگاری یعنی مقصدیت کی طرف خاص توجہ دی۔ اردو نثر کے اس زمانے کے پرتکلف اور مشکل انداز کو ترک کیا۔ وہ ایک ایسا تعلیمی اور ادبی تحریک کے بانی تھے جس کا مقصد اردو نثر کو مشکل اور ثقیل ترکیبوں سے نجات دلا کر تجربات و مشاہدات کے بیان، ماحول کی ترجمانی اور زندگی کے مسائل کی عکاسی سے روشناس کرنا تھا۔ یعنی کہ پرانا ادب جتنا بھی لکھا گیا وہ مشکل اور ثقیل ترکیب پر مشتمل تھا اور پڑھنے والے کو اس میں کوئی مقصد نہیں ملتا تھا، کوئی میسج نہیں ملتا تھا۔ آپ نے اس کے برعکس اردو ادب میں جتنا بھی لکھا وہ ماحول کی ترجمانی اور زندگی کے مسائل، یعنی کہ اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے لکھا، معاشرے کے مسائل کو ابھارا اور ان کے لیے لکھا۔ سر سید نے سلیس اور سادہ طرز تحریر کو فروغ دے کر اردو زبان پر احسان کیا۔ انہوں نے ایسی نثر لکھی جو دل سے نکلے اور دل میں بیٹھے کی عمدہ مثال پیش کرتی ہے، یعنی کہ کلام پر اثر ہو اور
جو دل سے نکلے، کلام پر اثر ہو اور دل میں بیٹھے اور پڑھنے والے کو متاثر کرے کی عمدہ مثال پیش کرتی ہے۔ ان کی تحریروں میں بول چال کا انداز پایا جاتا ہے، یعنی پڑھنے والے کو یوں لگتا ہے کہ وہ جیسے مصنف ان سے بات کر رہا ہے۔ سر سید کے اسلوب کی نمایاں خصوصیت ان کا منطقیانہ انداز ہے۔ اسلوب بیان کرنے کا طریقہ اور منطقیانہ منطق سے نکلا ہے، یعنی کھوٹا اور کھرا۔ استدلال کہتے ہیں دلائل کے ساتھ بات کرنا۔ ان کے جملوں اور پیراگرافوں میں خاص اثر دکھاتا ہے۔ ان کی تحریروں میں کہیں کہیں ظرافت اور مزاح بھی پایا جاتا ہے، یعنی کہ جہاں آپ کے مضامین اگر کسی مقصد کے تحت لکھے جا رہے ہیں تو وہاں پر ان میں ہنسی مذاق کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ وہ پہلے نثر لکھنے والے ہیں جو انگریزی زبان و بیان سے متاثر ہیں۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ انگریزوں سے نہیں یا انگریزوں کی طرز معاشرت سے ہرگز متاثر نہیں تھے، آپ ان کے زبان و بیان سے متاثر تھے، اور اسی کی تقلید میں پیروی میں انہوں نے اصلاحی تحریک شروع کی جو جدید نسل کی کایا پلٹ دینے میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ جدید نسل کی کایا پلٹ دینے میں، ان کی تقدیر کو بدل دینے پر سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اپنے قدرت بیان یعنی لکھنے کے طریقے کی وجہ سے جو قدرت نے ان کو دیا تھا، علمی مسائل کو بھی سادہ اور عام فہم یعنی کہ آسانی سے سمجھ میں آنے والے زبان میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دلچسپی اور بڑھ جاتی ہے۔ بچوں، سر سید احمد خان نے علمی مسائل پر بھی بحث کی ہے اور قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر بھی لکھا ہے۔ ان کی مشہور تصانیف، نیکسٹ پیراگراف ان کی تصانیف ہیں، جن میں سب سے پہلے آثار سنادید 1847 میں لکھی گئی۔ آثار کہتے ہیں نشانیاں اور سنادید کہتے ہیں موہنجودڑو اور ہرپا کے کھنڈرات۔ آپ نے ہرپا اور موہنجودڑو کے کھنڈرات پر ان کی نشانیوں پر یہ کتاب لکھی ہے۔ تاریخ سرکشی بجنور اسباب بہاوت ہند 1870 میں لکھی گئی۔ خطبات احمدیہ 1870 میں۔ تہذیب الاخلاق میں چھپنے والے مضامین اور مقالات سر سید، جو سبق آپ پڑھیں گے وہ بھی مقالات سر سید سے لیا گیا ہے۔ آپ 1898 میں فوت ہوئے اور مسلم علی گڑھ کالج کی مسجد کے پہلو میں دفن کیے گئے۔